کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی قید جیل نہیں، غربت نہیں، اور نہ ہی ناکامی، بلکہ صرف ایک جملہ ہے: لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اور اگر آج اپنے صرف ایک کتاب کا یہ راز سمجھ لیا تو شاید اب پہلی بار اپنی مرضی کی زندگی جینا شروع کر دیں۔ لیکن آخر میں ایک ایسا سبق آئے گا جو شاید آپ کو ہمیشہ کے لیے دوسروں کی منظوری کا محتاج بننے سے آزاد کر دے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کی مشہور کتاب دا کریج ٹو بی ڈسلائکڈ کے بارے میں۔ یہ کتاب جاپانی مصنف ایچیرو اور کوگا نے لکھی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے یہ کتاب دراصل آسٹریا کے مشہور ماہر نفسیات ایلفریڈ ایڈلر کے نظریات پر مبنی ہے۔ جہاں سگمنڈ فراڈ ماضی کو اہم سمجھتے تھے اور کارل یونگ لاشعور کی بات کرتے تھے، وہیں ایلفریڈ ایڈلر کہتے تھے آپ کا ماضی نہیں بلکہ آج کے فیصلے آپ کی زندگی بناتے ہیں۔ اور یہی نظریہ اس کتاب کو دنیا کی سب سے منفرد کتابوں میں شامل کرتا ہے۔ تقریباً ہر مسئلہ لوگوں سے جڑا ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحہ رک کر سوچیں، آپ کو سٹریس کس چیز سے ہوتا ہے؟ باس، ریلیشن شپ، کمپیرسن، کرٹیسزم، سوشل میڈیا، لونلینس؟ اگر غور کریں تو تقریباً ہر مسئلہ کسی نہ کسی انسان سے جڑا ہوا ہے، اور یہی کتاب کا پہلا چونکا دینے والا سبق ہے۔ تمام ذہنی مسائل کی جڑ تعلقات ہے، لیکن اگر مسئلہ لوگ ہیں تو کیا ہمیں لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے؟ نہیں، اصل مسئلہ لوگ نہیں بلکہ ان کی رائے کو اپنی حقیقت سمجھ لینا ہے۔ ہم دوسروں کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں اور ان کی تنقید سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم اپنی قیمت دوسروں کے الفاظ سے طے کرتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگزامپل، فرض کریں آپ نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی، 1000 لوگوں نے پسند کی، صرف ایک شخص نے لکھا یہ ویڈیو فضول ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ کو کون یاد رہے گا؟ وہ ایک کامنٹ؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دماغ دوسروں کی رائے کا قیدی بن چکا ہے۔ لیکن کتاب اب ایک ایسا دعویٰ کرتی ہے جسے سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں۔ ماضی آپ کی تقدیر نہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں میرا بچپن خراب تھا اس لیے میں ایسا ہوں، مجھے لوگوں نے ریجیکٹ کیا اس لیے میں اعتماد نہیں رکھتا۔ لیکن ایلفریڈ ایڈلر اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں آپ اپنے ماضی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مقصد کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ یہ کتاب کا سب سے متنازع خیال ہے، لیکن اگر ماضی ذمہ دار نہیں تو پھر ہماری زندگی خراب کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اکثر اپنے ماضی کو اپنے حال کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے 2 لوگ ایک جیسے حالات میں بڑے ہوتے ہیں، ایک کامیاب بن جاتا ہے، دوسرا ساری زندگی شکایت کرتا رہتا ہے۔ حالات ایک جیسے تھے، فیصلے مختلف تھے۔ اگزامپل، 2 بھائی، ایک ہی گھر، ایک ہی والدین، ایک ہی مشکلات۔ ایک ڈاکٹر بن گیا، دوسرا ہمیشہ قسمت کو الزام دیتا رہا۔ فرق صرف ایک چیز کا تھا، انہوں نے اپنے ماضی کی مختلف تشریح کی۔ لیکن اگر ہم واقعی بدل سکتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے کیا بدلنا ہوگا؟ لوگوں کی منظوری کا انتظار چھوڑ دیں۔ ذرا خود سے پوچھیں، آپ کتنے فیصلے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کریئر، بزنس، میرج، کلوتھز، سوشل میڈیا، یہاں تک کہ آپ کی خوشی بھی لوگوں کی رائے پر منحصر ہوتی ہے۔ ایڈلر کہتے ہیں اگر آپ سب کو خوش کرنے نکلے تو پوری زندگی
اپنے آپ کو کھو دیں گے، لیکن اگر لوگ ہمیں ناپسند کرنے لگیں تو مصنف کہتے ہیں یہی آزادی کی قیمت ہے۔ اگر ہر شخص اب سے خوش ہے تو شاید آپ اپنی زندگی نہیں، ان کی زندگی جی رہے ہیں۔ اگزامپل: اسٹیو جابز، ایلان مسک، محمد علی۔ ان سب پر شدید تنقید ہوئی، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن اگر وہ اپروول کے انتظار میں بیٹھ جاتے تو شاید آج دنیا انہیں نہ جانتی۔ کتاب کہتی ہے پریج ٹو بی ڈس لائکڈ، یعنی اگر آپ صحیح راستے پر ہیں تو کچھ لوگ ضرور آپ کو ناپسند کریں گے، اور یہ بالکل نارمل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہمیں واقعی دوسروں کی رائے کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ یہی راز پوری کتاب کا سب سے طاقتور سبق ہے، اور اسی نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ اپنی ذمہ داری دوسروں کی ذمہ داری سے الگ کرے۔ اب کتاب ہمیں وہ سبق سکھاتی ہے جسے الفریڈ ایڈلر نے آزادی کی بنیاد قرار دیا۔ سے کہتے ہیں سپریشن آف ٹاسکس۔ شروع میں یہ لفظ شاید مشکل لگے، لیکن اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ آپ کا کام آپ کا ہے، دوسروں کا رد عمل ان کا کام ہے۔ اگر آپ صرف یہ ایک اصول سمجھ جائیں تو شاید زندگی بھر کسی کی رائے سے کبھی پریشان نہ ہوں۔ فرض کریں آپ نے پوری محنت سے امتحان دیا، اب رزلٹ آنا باقی ہے۔ محنت کرنا آپ کا کام تھا، رزلٹ دینا سسٹم کا کام ہے۔ اسی طرح آپ کسی کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتے ہیں، لیکن سامنے والا آپ کی قدر نہیں کرتا۔ کیا آپ اس کا رویہ بدل سکتے ہیں؟ نہیں، کہ وہ اس کا ٹاسک ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے فیصلے بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سب ہمیں پسند کریں، سب ہماری تعریف کریں، سب ہمیں سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ کبھی ممکن نہیں۔ اگزامپل: آپ نے ایک بہترین بزنس شروع کیا، کچھ لوگ سپورٹ کریں گے، کچھ مذاق اڑائیں گے، کچھ مخالفت کریں گے، لیکن ان کا رد عمل ان کا ٹاسک ہے، آپ کا نہیں۔ لیکن اگر لوگ ہمیں ہمیشہ غلط سمجھتے رہیں تو کتاب کا جواب حیران کن ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو لوگوں کا فیصلہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ یہی سوچ انسان کو ذہنی آزادی دیتی ہے۔ آزادی کی قیمت ناپسند کیا جانا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ پوری زندگی ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو آخر میں خوش کون رہے گا؟ شاید صرف دوسرے لوگ، آپ نہیں۔ الفریڈ ایڈلر کہتے ہیں حقیقی آزادی کی قیمت ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، اور یہی وہ جملہ ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ دنیا کے ہر کامیاب انسان کو دیکھ لیجئے، اسٹیو جابز، ایلان مسک، محمد علی، نیلسن مینڈیلا، ان سب کے مخالف بھی تھے۔ اگر وہ سب کو خوش کرنے نکلتے تو شاید کبھی تاریخ نہ بناتے۔ کتاب کہتی ہے اگر لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں۔ بعض اوقات یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اپنا راستہ خود بنا رہے ہیں۔ فرض کریں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنی پسند کا کریئر اختیار کریں گے۔ گھر والے کہیں یہ غلط ہے، دوست کہیں یہ رسک ہے، رشتہ دار کہیں نوکری بہتر تھی۔ اگر آپ ہر آواز سنیں گے تو اپنی آواز کبھی نہیں سن سکیں گے۔
لیکن اگر اپروول ضروری نہیں تو پھر خوشی کہاں سے ملتی ہے؟ خوشی دوسروں سے آگے نکلنے میں نہیں۔ ہماری پوری زندگی کمپیرسن میں گزر جاتی ہے۔ اس کے پاس بہتر کار ہے، اس کی سیلاری زیادہ ہے، اس کے زیادہ فالوورز ہیں، اس کا گھر بڑا ہے، اور ہم اپنی خوشی دوسروں سے کمپیئر کر کے ناپتے ہیں۔ ایڈلر کہتے ہیں یہ مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اب سے آگے ہوگا۔ تو پھر کامیابی کا اصل معیار کیا ہے؟ جواب بہت خوبصورت ہے۔ کل والے خود سے بہتر بننا، بس دوسروں سے نہیں، اپنے کل سے۔ اگر آپ روزانہ صرف 1% بہتر ہو جائیں تو 1 سال بعد آپ پہلے والے انسان نہیں رہیں گے۔ تو آخر اس کتاب نے ہمیں کیا سکھایا؟ آپ کی زیادہ تر پریشانیاں لوگوں کی رائے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ماضی آپ کی تقدیر نہیں۔ آپ آج بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ دوسروں کی اپروول خوشی کی شرط نہیں۔ اپنے اور دوسروں کے ٹیسٹس الگ کریں۔ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دیں۔ اپنی دوڑ اپنی رفتار سے دوڑیں۔ آزادی کی قیمت کبھی کبھی ناپسند کیا جانا بھی ہوتی ہے۔ آخر میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری؟ آپ صرف دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنے خواب بھول گئے۔ ذرا سوچئے، کتنے فیصلے آپ نے صرف اس لیے کیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور کتنے خواب صرف اسی خوف کی وجہ سے دفن کر دیے۔ شاید آپ کی سب سے بڑی قید کوئی انسان نہیں بلکہ دوسروں کی رائے کا خوف ہے۔ اور شاید the courage to be disliked آپ کو یہ نہیں سکھاتی کہ لوگ آپ کو پسند کریں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ اپنی سچائی کے ساتھ جی رہے ہیں تو ہر کسی کا آپ کو پسند کرنا ضروری نہیں۔ کہ جس دن اپنے دوسروں کی منظوری سے آزادی حاصل کر لی، اسی دن آپ پہلی بار اپنی اصل زندگی جینا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا تو اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو ابھی تک دوسروں کی رائے کی قید میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شاید یہ کتاب ان کی زندگی بھی بدل دے۔